اما بعد برادران عزیز محترم، تقریباً 14 جمعوں سے اولاد کی تربیت پر بیان چل رہا ہے۔ تربیت پہ کافی گفتگو ہو گئی۔ اس جمعے میرا ارادہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کروں۔ اولاد کی تربیت جہاں ضروری ہے وہاں اولاد کی تعلیم پر توجہ دینا بھی ضروری ہے، اور تعلیم میں دنیا کی تعلیم بھی داخل ہے اور تعلیم میں دین کی تعلیم بھی داخل ہے۔ دونوں تعلیمیں اس میں داخل ہیں، اور حقیقت میں بچوں کے اندر شعور تعلیم سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک تعلیم نہ ہو شعور پیدا نہیں ہوتا، اچھے برے کی تمیز نہیں پیدا ہوتی، بشرطے کہ تعلیم بھی صحیح ہو۔ تعلیم کے نتیجے میں شعور حاصل ہوتا ہے، اچھے برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تعلیم پر پوری توجہ دے۔ اسکول کی تعلیم اس سے باپ واقف ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دے، کالج کی تعلیم دے، یونیورسٹی کی تعلیم دے، جس کو ہم عصری تعلیم کہہ سکتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں، دنیاوی تعلیم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری تعلیم ہم میں سے ہر ایک اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے وہاں دین بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ بچے کو اتنا دین سکھانا جس سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکے، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ فرض عین کا مطلب یہ جیسے نماز فرض عین ہے نا، یعنی اگر ہم جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے، عصر نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے، مغرب نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے، یہ فرض عین ہے۔ نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں اور بقیہ نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ یہ شریعت کی حدود ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ نماز جنازہ اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو ہم سب کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اور اگر ہم میں سے بیشتر لوگ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھنے سے ان کو گناہ نہیں ہو، ہاں ثواب سے محرومی ہوگی لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن فرض نماز آپ نہ پڑھیں، آج ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی 10 لوگ عصر پڑھ لیں گے، بقیہ 10 مغرب پڑھ لیں گے، اور آپ سب کی طرف سے فجر میں پڑھ لوں، تو آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہوتا ہے فرض عین کا۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر انڈیویجول کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھے، مغرب کی نماز پڑھے، عصر پڑھے، عشاء پڑھے، مغرب پڑھے، زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ دے، رمضان کا روزہ رکھے، استطاعت ہو تو حج کرے، یہ فرض عین ہے۔ بچوں کو دین کی اتنی تعلیم دینا کہ جس سے وہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکے، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اتنی تعلیم بھی اپنے بچوں کو نہیں دے رہے دین کی تو آپ گناہ گار ہیں، اور بالغ ہونے کے بعد بچہ نہیں حاصل کر رہا تو وہ گناہ گار ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اس کی تو فکر ہوتی ہے کہ بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے، بیکن ہاؤس میں پڑھے، سٹی میں پڑھے، فلاں جگہ پڑھے، فلاں جگہ پڑھے، اور میں اتنا کے کہتے ہیں کہ میرا بچہ کو پڑھا جاؤ۔ اچھی بات ہے بھائی، پڑھا دو، لیکن کبھی اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ میرے بچے کو قرآن آتا ہے یا تجوید کے ساتھ میں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے یا نہیں سکھایا۔
تجوید کے ساتھ، ایسا قرآن نہیں جیسے گھر میں خواتین عام طور پر پڑھتی پڑھاتی ہیں، تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح پروننسیشن کے ساتھ قرآن کریم بچے کو پڑھانا یہ ماں باپ کے ذمہ فرض عین ہے. نہیں پڑھائیں گے آپ گناہ گار. نماز کا طریقہ اس کو سکھایا نہیں سکھایا، نماز میں کیا پڑھتے ہیں وہ اس کو سکھایا نہیں سکھایا. اس کو سکھانے کے لیے کوئی انتظام کیا نہیں کیا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر بچے کو دین کا اتنا علم بھی نہیں آئے گا کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکے، اس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، اس کو سچ جھوٹ کی تمیز نہیں ہے، اس کو حلال حرام کی تمیز آپ نے نہیں سکھائی، اس کو نماز آپ نے نہیں سکھائی، نماز کو نہیں پڑھتا اس کی اہمیت اس کے دل میں آپ نے نہیں دکھائی، رمضان کے روزے کو اس کو آپ نے رکھنے کی عادت نہیں ڈالی، قرآن کریم آپ نے اس کو صحیح پڑھنا نہیں سکھایا. اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے. جب سمجھدار ہو جائے گا تو آپ کا گناہ آپ کے ذمہ ہے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے اگر وہ نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ گار. آج افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہم اپنے بچوں کی ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر، اصلی تعلیم کے اوپر جتنی توجہ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا 5% بھی اس کے دین پر توجہ نہیں دیتے. میں تو آپ سے یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ عالم بنائیں، وہ قسمت والوں کو اللہ سب کرتے ہیں. میں آپ سے کہوں گا آپ اپنے بچے کو عالم بنائیں، آپ بعد میں آ کے اس سے پوچھیں گے وہ کھائے گا کہاں سے. تو میں تو ترغیب ہی نہیں دے رہا. جس شخص کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ کھائے گا کہاں سے، اس کو اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا چاہیے. آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے گھر میں علم ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کھائے گا کہاں سے، اللہ کی رزاقیت کو ایمان نہیں ہے، پھر کیا بنا رہے ہو اپنے بچے؟ تمہیں جو کھلا رہا ہے وہ بھی کھلائے. آپ جو کھا رہے ہیں تو کیا آپ نے کتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو انگوٹھا چھاپ، میں جانتا ہوں میرے دوست ہیں بچپن میں اسکول کی شکل نہیں دیکھی، آج کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ کس سے کھلائے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کی تعلیم کھلا رہی؟ آپ نے اسکول کی 10 جماعتیں پڑھ لی، 12 جماعتیں کالج میں جا کے پوری کر لی، پھر یونیورسٹی جا کے BA کر لیے آپ، تو آپ کو یہ آپ کی تعلیم کھلا رہی؟ آج آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ آج ایک اشتہار ہے کسی جاب کا، میں آپ مجھے آگے بتائیے کہ MA کی ڈگری رکھنے والے، BA کی ڈگری رکھنے والے کتنے لوگوں نے اپلائی کی؟ تو اگر یہ MA کی ڈگری BA کی ڈگری کھلاڑی ہوتی تو یہ بے روزگار کیوں مل رہے ہو؟ آپ اخبار میں پڑھتے ہیں ایک پولیس میں ایک اسامی آتی ہے اخبار میں، اور جو اس کے لیے اپلائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈبل MA کیے ہوئے، M.Ed کیے ہوئے ہوتے ہیں، B.Ed کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایجوکیشن سے تعلق ہے. ماسٹر کی ڈگری ہاتھ میں لیے ہوئے وہ ایک معمولی سپاہی کی پوزیشن کے لیے پھر رہے در بدر، تو ڈگری یہ کھلایا. پتہ نہیں کہاں سے یہ سوچ آئی. انسان اسباب اختیار کرتا ہے، کھلاتے تو اللہ ہے. تو یہ اگر ذہن میں سوال ہے مولوی کھائے گا کہاں سے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنے بچے پالی کی. مولوی کو بھی وہی کھلاتا ہے جو آپ کو کھلاتا ہے. وہ اپنے دوستوں کو بھوکا نہیں مارتا، دشمنوں کو کھلاتا ہے تو دوستوں کو نہیں کھلائے. کافروں کو کھلاتا ہے، مشرکوں کو کھلاتا ہے، فاسق فاجر کو کھلاتا ہے.
جو اس کے دین کا کام کرے گا اس کو بھوکا مانے گا. اور میں بات سے بات نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہے، بات ایسی ہے چل گئی، تو آپ سے بہت اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ ہے. یہ جو ہمارے دماغ میں یہ جو ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے نا، مادیت نے، مادیتزم نے جو ہمارے دماغ میں یہ چیز ڈال دی ہے، اس نے ہماری قوم کا رویہ بگاڑا. وہ کیا کہ آپ پڑھتے کیوں ہیں؟ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ انجینئر بن رہے ہیں، آپ کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کسی سے پوچھیں، کسی بچے سے پوچھیں، آپ اسکول کے بچوں کو چھوڑے کالج میں، یونیورسٹی میں جا کے کسی سے پوچھیں کہ بیٹا یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ پہلا اور آخری جواب یہ ہے کہ پیسے کے. اس کے علاوہ جواب نہیں ہے. کیا ہے؟ بہتر فیوچر کے لیے. بہتر فیوچر کا کیا مطلب ہے؟ اچھا کماؤں گا، اچھا کماؤں گا، اچھی زندگی گزاروں گا، یہ بہتر فیوچر، برائٹ فیوچر کا. کیوں پڑھ رہا ہوں بھائی؟ پیسے کے لیے. اچھی پوزیشن ملے گی، اچھی جاب ملے گی، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھائی اس لیے ہوتی؟ آپ پڑھتے یہ سوچ کر پڑھتے کہ میں اس لیے یہ سب کچھ پڑھ رہا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کروں گا، میں اپنی قوم کی خدمت کروں گا، تو نتیجہ کچھ اور ہوگا. انسان اس لیے پڑھتا ہے کہ میں پڑھ کس لیے رہا ہوں؟ زیادہ پیسے بناؤں. اسی لیے ماں باپ کہتے ہیں تعلیم کے اوپر جو پیسے ہیں انویسٹمنٹ جاتا ہے. میں یہ سنتا ہوں تعلیم پہ جو پیسے خرچ کرتے ہیں، ایک میڈیکل یونیورسٹی میں بچے کو ڈالا، سال کے 25 لاکھ روپے آپ کو اس کی فیس دینی. کیا کہتے ہیں 5 سال 1,25,00,000 روپے میں نے خرچ کیا، تو کہتے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے. کل یہ بچہ کمانا جب شروع کرے گا تو پھر یہ 10 کروڑ کما کے لائے گا، یہ ہماری انویسٹمنٹ. افسوس ہے تعلیم کو آپ نے کاروبار بنایا. تعلیم تو شعور کے لیے ہوتی ہے. تعلیم اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہنر آئے، آپ انسانوں کی خدمت کریں، مخلوق خدا کی خدمت کریں، اپنے وطن کی خدمت کریں، اپنے ملک کی خدمت کریں. یہ سوچ کہاں گئی؟ یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہوتی. میں آپ کو دیکھیں قرآن کریم سے بتاؤں، ہر نبی آیا، ہر نبی نے اپنی قوم پر محنت کی، دعوت دی، ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے کہ اللہ کے لیے، خدا کے واسطے یہ شرک چھوڑو، کفر چھوڑو، اللہ کے دین پر آؤ، اللہ کی بات مان لو. جب پیسوں کی بات ہے کیا اللہ اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت میرے اللہ پر. میں اپنی اجرت اپنے اللہ سے مانگوں گا، میں تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا. ہر نبی کا یہ قرآن کریم بھرا ہوا ہے. ہر نبی کا یہ دعوت کے بعد اس کا پیغام یہی ہے کہ میں پیسوں کے لیے نہیں کرتا، میری اجرت اللہ کے ذمہ ہے، میں تم سے پیسہ نہیں لیتا، مجھے پیسے نہیں چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے پیشکش کی تھی، اگر آپ کو لڑکی چاہیے تو قریش کی سب سے خوبصورت لڑکی ہم دینے کو تیار ہیں. اگر آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کے تصور سے بڑھ کر ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں. آپ کو بادشاہت چاہیے، ہم آپ کو قریش کے سردار مقرر کرنے کو تیار ہیں. بتاؤ چاہیے کیا؟ چاہیے کیا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجرت مانگتا ہی نہیں، اجرت کا سوال ہی نہیں. ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت اللہ کے ذمہ ہے، میں اپنی اجرت اپنے اللہ سے. وہاں بھی سوال ہوا کہ کھاؤ گے کہاں سے؟ کھاؤ گے کہاں سے؟ میرا اللہ مجھے کھلائے. یہ کوئی سوال ہے؟ جانور بھی کھاتا ہے.
اس نے کون سی بی اے کی تعلیم ایم اے کی تعلیم حاصل کی؟ یہ کوئی سوال ہے؟ کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ کوئی دہلیہ سوال کرے تو سوال کرے، ایک شخص جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے اس کے منہ سے یہ بات کیسے نکلتی؟ تعلیم کھانے کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم شعور پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، تعلیم اچھے برے میں تمیز پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، تعلیم انسانیت کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، تعلیم مخلوق خدا کی خدمت کے لیے۔ آپ کہتے ہو کھاؤ گے، انبیاء کہتے ہیں ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ ایک طرف تو قرآن نے یہ سوچ بیان کی، اب آئیے دوسری طرف، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا اور اس کے جادوگروں کے سامنے مقدمہ کیا رکھا؟ اس نے ملی قومی مقدمہ رکھا، ان ہذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں جادوگر ہیں موسیٰ اور ہارون، یہ تمہیں تمہاری اس زمین سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، یہ تمہیں تمہاری اس زمین سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نہیں کہا تھا کہ تم اس زمین سے نکلو، انہوں نے تو کہا تھا کہ بنی اسرائیل جن کو تم نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے ان کو آزادی دے دو، ہم یہاں سے چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین نہیں مانگی تھی کسی کے، انہوں نے تو کہا تھا کہ بنی اسرائیل میری قوم ہے، میری قوم کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے، ان سے بیکار لیتے ہو، آپ میری قوم کو میرے حوالے کر دو، ہم یہاں سے چلے جائیں، ہم اپنی اصل وطن چلے جائیں فلسطین۔ لیکن اس نے وہ سیاستدان تھا، اس نے اپنی قوم کے سامنے کسی اور انداز میں یہ مقدمہ پیش کیا کہ بھائی یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے، یہ سیاست تھی اس میں کہ تمہیں مصر سے بے دخل کرنا چاہتے۔ اب بتاؤ اگر کوئی آج آ کے یہ مسئلہ ہمارے سامنے میرے سامنے رکھتا ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ بھائی یہ لوگ آ رہے ہیں اور تمہیں دارالسلام سے نکالنا چاہتے ہیں، تو بتاؤ یہ کوئی انڈیویجول ایشو ہے یا یہ کلیکٹیو ایشو؟ یہ تو ایک قومی مسئلہ ہو جائے گا نا، ایک ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہوگا، اور کوئی ہمیں پاکستان سے نکالنا چاہے تو یہ تو ہمارا قومی اور اجتماعی مسئلہ ہوگا، جہاں پہ میں نہ پیسہ دیکھوں گا نہ اپنا کاروبار دیکھوں گا، میں اپنے وطن کی دفاع کے لیے آگے آؤں گا، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ لیکن آپ جب آپ حیرت، ذرا آپ کو حیرت ہوگی، یہ دیکھیے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے مقابلے کے لیے اور کہا کہ یہ تمہیں اس وطن سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ان کا سوال کیا تھا؟ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، آپ یہ بتاؤ ایسا کیا ملے گا؟ یہ سوچ لیں، ہم اگر غلبہ ان دونوں پہ حاصل کر لیں اور ان کے جادو کو توڑ دیں، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں اجرت کیا ملے گی؟ یہ بتاؤ، یہ چھوڑو قومی مسئلہ ہے، وطن کا مسئلہ ہے، ملی مسئلہ ہے، ملکی مسئلہ ہے، دفع کرو اس کو، یہ بتاؤ کہ ملے گا کیا؟ یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ فرعونیوں کی سوچ ہے، یہ مادہ پرستوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں ہے، یہ ان کی سوچ ہے کہ ہر بات کے پیچھے پیسہ ہے، پیسہ کیا ملے، عہدہ کیا ملے۔ فرعون نے کیا جواب دیا؟ فرعون نے بھی کہا کہ پیسوں کے بغیر تو یہ چلیں گے نہیں، تو کہنے لگا کہ انکم لمن المقربین، اگر تم جیت جاؤ گے تو میں تمہیں اپنے دربار میں بڑا عہدہ دوں گا، میں تمہیں اپنے دربار میں بڑا عہدہ دوں گا، عہدہ مل گیا تو مرتبہ بھی آ گیا، پیسہ تو کسی آ گیا، وزارت مل گئی، پیسہ آ گیا۔ فرعون نے یہ جواب دیا۔ تو دیکھو ایک ہے انبیاء کرام کا طریقہ، وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہم جو کچھ محنت کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ کی طرف آ جاؤ، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے۔ دوسری طرف یہ فرعونیوں کی سوچ ہے کہ قومی مسئلہ ہے، ملکی مسئلہ ہے، وطن کا سوال ہے، لیکن منہ پہ کیا ہے؟ پیسہ کیا نہیں۔
تو ہم کیا اپنے بچوں کی تربیت یہ کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان ہو کے میں اپنے بچے کی تربیت یہ کروں گا کہ تم ڈاکٹر بن رہے کیوں بن رہے ہو؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ. انجینئر بن رہے کیوں بن رہے ہو؟ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ. آپ سوچیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ جب اس فلسفے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ یہ بچہ پروان چڑھے گا، یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا، تو یہ غریبوں کا گلا کاٹے گا یا نہیں کاٹے گا؟ آپ کہتے ہیں بس آئیے سنگل ہے، غریبوں کا خیال نہیں کرتے کہ ڈاکٹر، تو کیوں کرے گا وہ یہ خیال؟ اس نے پڑھا ہے پیسوں کے لیے، تو جہاں سے 2 پیسے زیادہ ملیں گے وہ کام کرے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ڈاکٹر غلط ہیں، لیکن میں ایک سوچ کی بات بتا رہا ہوں کہ جو آپ کی پڑھائی پیسوں کے لیے کرے گا تو وہ اپنا قبلہ کعبہ پیسے کو سمجھے گا. میرے والد بیمار ہوئے، اب دنیا میں نہیں ہے، میں بہت بڑے ہاسپٹل میں لے کر گیا ہوں، وہاں ایڈمٹ رہے ہوں. تو وہاں میرے ایک جاننے والے ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سسٹم میں میرا ریفرنس کروا دیے، سسٹم میں میرا ریفرنس کروا دیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کی فیلڈ نہیں ہے، ان کو بیماری کچھ اور ہے، آپ کا ریفرنس ڈالنے کا کیا فائدہ؟ آپ سنیے اس کا جواب کہ وہ وہاں کا ڈاکٹر ہے. اس نے کہا کہ جناب مفتی صاحب ریفرنس ڈالنے کا بس اتنا فائدہ ہوگا کہ یہ غیر ضروری ٹیسٹ نہیں کروائیں گے اپنے بھائی سے. میں ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ آپ کہتے ہیں تلخ ہے. یہ حالات انسان کے اندر تلخی پیدا کرتے ہیں. دن رات جن چیزوں کا انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے تو وہ زبان سے اس کے پھول نہیں چڑھے گی. مجھ سے کہا کہ ریفرنس اس لیے ڈالیں آپ تاکہ یہ آپ کے والد کے غیر ضروری ٹیسٹ نہ کریں. کیا مطلب؟ ڈاکٹر کو لیبارٹری کے لیے ٹارگیٹس ملتے ہیں، اسپتال کی لیبارٹری ہے، ڈاکٹر کو اس کے ٹارگیٹس ملتے ہیں کہ تمہیں اتنے مہینے میں اتنے ٹیسٹ کے لیے اتنے کیسز ریفر کرتے ہیں. وہ اپنا ٹارگیٹ کیسے پورا کرے گا؟ ایک ٹیسٹ کافی ہوگا، وہ 4 ٹیسٹ کرواتا ہے. بیماری کی تشخیص ایک ٹیسٹ سے ہو سکتی ہے، وہ 4 ٹیسٹ کرواتا ہے. 4 ٹیسٹ کے پیسے اس غریب کی جیب سے نکلتے ہیں، بے مقصد نکلتے ہیں، اس ڈاکٹر کے ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے. کیوں؟ اس نے تو پیسے کے لیے پڑھا. وہ غیر ضروری ایک دوائی ہے، ایک کمپنی دوائی بناتی ہے، فارمولا ایک ہے، اسی فارمولے کی دوا 200 روپے کی بھی ہے، اسی فارمولے کی دوا 800 روپے کی بھی ہے، اسی فارمولے کی دوا 1000 روپے کی بھی ہے. تو وہ 1000 روپے کی دوا کیوں لکھتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے ریفر کرے گا دوا کی کمپنی جو ہے اس کو لے جائے گی آپ اس کو لے جائے گی وزٹ پہ تھائی لینڈ، اور نام کیا ہوگا کہ اینول کانفرنس. بھائی کس بات کی کانفرنس؟ یہ غریبوں کی جیب سے جو پیسے نکالے ہیں، جو لوگوں کو ذبح کیا ہے، یہ تمہارا صلہ ہے جو تمہیں جا کے بھاگو تو تھائی لینڈ کا ادھر ادھر کیا. ہر شعبے میں یہ تو ایک مثال میں نے ذکر کی. آپ انجینئرنگ کے شعبے میں چلے گئے، آپ کے اللہ نہ کرے کسی لائر سے آپ کا واسطہ پڑ جائے، اللہ نہ کرے آپ کی اپنی نسلوں کی حفاظت فرمائے، کبھی کسی مقدمے کے اندر کسی بات سے پڑ جائے، آپ کو کسی جج سے، کسی لائر سے. ہر شعبہ یہ کیوں ہے؟ یہ میری آپ کی غلطی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا تو پہلے دن سے ان کے ذہن میں یہ بٹھایا کہ بیٹا یہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو میں پیسہ بنانا ہے، جو کچھ تمہارے اوپر خرچ کر رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہماری ہے، تمہیں یہ انویسٹمنٹ بھی واپس لانی ہے، اس کا ریٹرن بھی واپس لانا ہے. ہم نے اس سوچ کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. جب آپ اس سوچ کے ساتھ بچے کو پڑھائیں گے
ہر وقت اس کے نظروں کے سامنے پیسہ پیسہ رہے گا، تو آپ بتائیے کہ وہ بڑے ہو کے کیا کرے؟ یہ میری آپ کی غلطی ہے۔ اب یہ تعلیم، آپ یقین کیجئے جن لوگوں نے یہ تعلیم، اس تعلیم کے نصاب مقرر کی ہیں، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسوں کے لیے تعلیم نہیں بنائی تھی، یہ نصاب ہم نے پیسوں کے لیے نہیں بنایا تھا۔ نہ جانے ان انسانوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے پیسہ اپنا مقصد زندگی بنا لیا۔ تعلیم شعور کے لیے، تعلیم انسانیت کی خدمت کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، اپنے وطن کی خدمت کے لیے۔ یہ وطن کی خدمت، یہ وطن گیا کہاں؟ ایک آدمی یہاں پہ اتنا کما رہا ہے کہ جس سے اپنے بچوں کی روزی عزت کے ساتھ پوری کر رہا ہے، عزت کے ساتھ رہ رہا ہے۔ باہر سے ایک ملازمت آئی گی اور اس میں یہ ہوگا کہ بھائی تنخواہ اس کی ڈبل ہوگی، 3 گنا ہوگی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اگلی منزل امریکہ ہوگی۔ کیوں؟ اس وطن کی کیا حیثیت؟ یہ کیڑے مکوڑے، میں نے تو پڑھا تھا پیسوں کے لیے، پیسہ اگر مجھے وہاں ملتا ہے اس کو لاکھ مانگوں گا۔ جس کے پاس بھی صلاحیت ہے آج کون اس وطن میں رہے، یا جو رہ رہا ہے اگر اس کو موقع ملتا ہے، کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس موقع کو چھوڑ کر اپنی قوم کی فکر کریں، اپنے وطن کی فکر کریں، اپنے ملک کی فکر کریں؟ کتنے فیصد لوگ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، یہ خلاصہ میرے کا یہ ہے کہ دیکھو، اتنی دینی تعلیم اپنے بچوں کو دینا کہ جس سے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکے، یہ فرض عین ہے، آپ کی ذمہ داری۔ اور جو دنیا کی تعلیم آپ اپنے بچے کو دے رہے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن اپنے بچے کو دے رہے ہیں، شروع سے اس کے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ بیٹا یہ پیسوں کے لیے، میں تمہیں ڈاکٹر پیسوں کے لیے نہیں بنا رہا، میں تمہیں انجینئر پیسوں کے لیے نہیں بنا رہا، میں تمہیں اس لیے یہ سب کچھ تعلیم دے رہا ہوں کہ تم اس وطن کی خدمت کرو، تم انسانیت کی خدمت کرو، تم مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ میں اس لیے تمہیں پڑھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس محض سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو وہ اس وطن کی بھی خدمت کریں گے، انسانیت کی بھی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا